السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل اردو کہانیاں، اور آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں ایک بادشاہ اور اس کی 7 بیٹیوں کی کہانی۔ تو کہانی سننے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ تو چلیں کہانی سنتے ہیں۔ بادشاہ اور 7 شہزادیاں۔ ایک بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ اس کے ہاں کوئی بیٹا نہیں تھا۔ وہ بادشاہ بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے پریشان رہتا۔ ایک مرتبہ اس بادشاہ کا گزر ایک گاؤں سے ہوا۔ بادشاہ نے دیکھا ایک بوڑھا شخص بیٹھا رو رہا ہے۔ بادشاہ نے اپنی سواری سے اتر کر اس بوڑھے شخص کے پاس جا کر پوچھا، آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو بوڑھا شخص بولا، بادشاہ سلامت، میں بہت غریب ہوں۔ میرے 7 بیٹے ہیں، لیکن انہیں کوئی کام دینے کو تیار نہیں، اور گھر میں بیمار بیوی ہے، اور کھانے کے لیے ایک دانہ نہیں ہے، اور اس کا علاج کہاں سے کرواؤں، کیا کروں، اس لیے رو رہا ہوں۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس شخص سے کہا، تم پریشان نہ ہو، صرف یہ بتاؤ تمہارے بیٹوں نے ایسا کیا کیا ہے کہ انہیں کوئی بھی کام پر رکھنے کو تیار نہیں ہے؟ وہ شخص بولا، جناب وجہ کوئی بھی نہیں ہے۔ میں سچ کہوں تو سب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہیں کام پر رکھا تو کبھی بھی کوئی اونچ نیچ ہوئی تو 7 بھائی ہیں مل کر کوئی نقصان کریں، وہ سب ڈرتے ہیں۔ تو بادشاہ نے سارا ماجرا سننے کے بعد بوڑھے شخص سے کہا، اپنے بیٹوں کو کل میرے محل لے آؤ۔ اگلے دن وہ بوڑھا شخص اپنے 7 بیٹوں کے ہمراہ محل میں داخل ہوا۔ بادشاہ کو سلام پیش کیا اور بولا، بادشاہ سلامت، یہ میرے بیٹے ہیں۔ بادشاہ نے 7 لڑکوں کا باغور جائزہ لیا۔ ماشاءاللہ خوبصورت نوجوان تھے۔ بادشاہ نے ایک ایک کر کے سب سے سوال کیا کہ تم لوگ کیا کام کر سکتے ہو؟ تو سب کا ایک ہی جواب تھا، جو کام اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہو وہ کام ہرگز نہیں کریں گے۔ باقی ہر قسم کی محنت والا کام، وہ کام جو ہمارے ذمہ لگایا جائے، وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور ان 7 کو محل کے کام کرنے کے لیے رکھ لیا، اور بوڑھے شخص کے ساتھ بہت سارا اناج، کچھ اشرفیاں اور محل کے حکیم کو بوڑھے شخص کی بیوی کے علاج کے لیے بھجوا دیا۔ اور ادھر بادشاہ نے سب کو ایک ایک کام کرنے کو کہا۔ 7 بھائی ایک ہی کام پر لگ گئے جو بڑے کے ذمہ تھا۔ کام ختم کرنے کے بعد جو کام دوسرے کے ذمہ تھا اس کام میں لگ گئے۔ اس طرح ایک ساتھ ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے ہوئے سارے کام آدھے وقت میں ہو گئے۔ بادشاہ 7 کا اتفاق دیکھ کر خوش ہوا، اور اس طرح کافی دن گزر گئے۔ ایک دن بوڑھا شخص اپنے بیٹوں سے ملنے محل آیا اور بادشاہ کے سامنے پیش ہوا۔ بادشاہ سے وہ شخص بولا، بادشاہ سلامت، میری بیوی کی خواہش پر میں اپنے بیٹوں کو ایک دن کے لیے اپنے گھر لے جا سکتا ہوں؟ بادشاہ نے اجازت دے دی اور کچھ ساز و سامان اور سونے کی اشرفیاں ان کے ساتھ روانہ کیں اور جلد آنے کے لیے کہا۔ ان کے جانے کے بعد بادشاہ سوچتا رہا کہ میری بیٹیاں زیادہ خوبصورت بھی نہیں ہیں کہ ان سے کوئی شہزادے شادی کریں گے۔ اگر میں ان 7 کو اپنی بیٹیوں کے ساتھ شادی کر دوں تو یہ لڑکے میری بیٹیوں کے ساتھ ساتھ میری خدمت بھی کریں گے، اور میرا نام عوام میں روشن رہے گا کہ میں نے غریب اور امیر کا فرق ختم کر دیا، اور لوگ بادشاہ کے اس اچھے کام کی مثال میرے نام سے یاد رکھیں گے۔ جب وہ لڑکے واپس آئے، بادشاہ نے ان سے سوال کیا، میری 7 بیٹیاں ہیں، تم لوگوں کو پتہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کو گھر داماد بنا لوں۔ میں تم لوگوں سے بہت خوش ہوا ہوں۔ تو ان لڑکوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ جیسا چاہیں، لیکن ہماری زندگی کے اصل مالک ہمارے والدین ہیں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہمارے والدین سے بات کریں۔ بادشاہ نے ان کے والدین کو بلایا اور بات کی، لیکن لڑکوں کی ماں نے کہا، ہم بڑھاپے میں کہاں جائیں گے، کون ہماری خدمت کرے گا؟ بادشاہ نے کہا، اپنے محل کے ساتھ ایک محل بنوا دوں گا، آپ کی خدمت بھی ہوتی رہے گی اور میری بیٹیاں اس میں خوش رہیں گی۔ اس طرح معاملات طے پا گئے اور شادیاں ہو گئیں، اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اس قصے سے ہمیں 2 سبق ملے ہیں، اتفاق میں برکت ہے، اور دوسرا سبق وہ جو بادشاہ نے امیر اور غریب کا فرق مٹایا۔